السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے شہر ستم گر میں کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ یوں ہی ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کو انجوائے کر سکیں. تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستم گر میں ایپیسوڈ 19. گرین لائن ٹرین اپنے مقررہ وقت پر حرکت میں آنا شروع ہو گئی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری رفتار سے پٹری پر دوڑنے لگی. آپ نے خواہ بزنس کلاس کا مہنگا ٹکٹ کیوں بک کیا دادا؟ ہم اکنامی میں بھی تو جا سکتے تھے. سامان ایک جگہ رکھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کاشان پاشا سے مخاطب ہوا. وہ مقابل والی سیٹ پر بیٹھے بند کانچ کی کھڑکی سے باہر کا اندھیرا دیکھ رہے تھے اور ان کے برابر میں بینی بیٹھی ہوئی تھی. خوش قسمتی سے اس کمپارٹمنٹ میں مزید کوئی بکنگ نہیں تھی. ہم کون سا روز شہر سے باہر جاتے ہیں، اور ویسے بھی بینی کو بہت شوق تھا نا ٹرین میں سفر کرنے کا، تو آج میرے بچے کا یہ شوق بھی پورا ہو گیا. انہوں نے جواب دیتے ہوئے بینی کو لاڈ بھرے انداز میں خود سے لگایا. وہ محض مسکرا دی. اب وہ انہیں کیا بتا دی کہ وہ تو ایک خوشگوار سفر کی خواہش رکھتی تھی جس میں سب ہنستے مسکراتے سفر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے. آج نہ تو سفر خوشگوار تھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ منزل پر پہنچ کر نہ جانے اب مزید کون سے طوفان ان کے منتظر ملنے والے تھے. خاموش سا ماحول اور بے چین سی کروٹ آنکھ لگ رہی ہے نہ رات کٹ رہی ہے. رات گزرتے ہوئے مزید گہری ہونے لگی تھی. پاشا اوپر والی برتھ پر سو رہے تھے. ان کے نیچے والی برتھ پر بینی لیٹی ہوئی تھی اور بینی کے سامنے والی برتھ پر کاشان سویا ہوا تھا. برتھ کی لائٹ بند تھی اور باہر بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا. بینی کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند مہربان نہیں ہوئی. بالآخر وہ اٹھ بیٹھی جس کے باعث پونی سے آزاد بال دونوں کندھوں پر بکھرے. نیم اندھیرے میں ان دونوں کے ہیولے سوتے ہوئے نظر آئے. پاس پڑا اپنا اسکارف اٹھا کر گردن کے گرد لٹکایا. آہستہ سے اٹھ کر کمپارٹمنٹ کا سلائڈ ڈور کھولا اور اسی آہستگی سے بند کرتے ہوئے باہر آ گئی. کمپارٹمنٹ سے باہر آتے ہی ایک بے حد چھوٹی سی راہداری تھی جس سے وہ آہستہ آہستہ دیگر کمپارٹمنٹس کے بند دروازوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی گئی. فی الحال اس چھوٹی سی راہداری کی لائٹس بھی بند تھیں. بس جب ٹرین کسی لائٹ کے پاس سے گزرتی تو کچھ لمحوں کے لیے وہ روشنی اندر بھی دکھائی دیتی. وہ ٹرین کے کھلے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی جہاں سے بہت تیز ہوا آ رہی تھی. ٹرین چلنے کا مخصوص احساس اور ٹرین سے آتی آواز. باہر اندھیرے کے باوجود بھاگتے دوڑتے محسوس ہوتے نظارے. جسم کو چھوتی طوفانی ہوا. یہ سب اسے زندگی میں پہلی بار اس وقت محسوس کرنے کا موقع ملا تھا جب احساسات منجمد ہونے لگے تھے. وہ ایک ہاتھ سے دروازے پر لگی ہینڈل پکڑے ذرا سا آگے ہوئی تو تیز ہوا میں کھلی زلفیں پوری طرح بکھر کر لہرانے لگیں. رات کا اندھیرا، یہ تیز ہوا اور گہری خاموشی میں آتی ٹرین کے چلنے کی آواز اس وقت بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی. وہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑے ذرا سا آگے ہو کر آنکھیں بند کیے یہ سکون اپنے اندر اتار رہی تھی کہ اچانک ہینڈل پر چلتا بڑا سا مکوڑا اس کے ہاتھ پر چڑھ گیا. یکدم ہوئی سرسراہٹ کے تحت اس نے ہڑبڑا کر پلٹنا چاہا تو پیر مڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل ٹرین کے دروازے سے باہر گرنے لگی. یکدم کسی مضبوط ہاتھ نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا. اگر اس سارے عمل میں ایک لمحے کی بھی دیری ہوتی تو بینی تیزی سے چلتی ٹرین سے نہ صرف باہر گرتی بلکہ پول سے ٹکرانے پر جسم دو حصوں میں بٹ سکتا تھا. وہ سیدھا آ کر اس کے سینے سے لگی تھی اور پلک جھپکتے ہوئے حادثے کے باعث وہ خود بھی اس قدر گھبرا گئی تھی کہ مقابل کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ لی. اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا. لگ رہا تھا کہ وہ موت کو چھو کر لمحے کے 1000ویں حصے میں واپس زندگی کی آغوش میں آ گئی ہے. چند لمحے یوں ہی گزارنے کے بعد جب تھوڑے حواس بحال ہونا شروع ہوئے تو اسے یہ لمس، یہ خوشبو کچھ مانوس سی محسوس ہوئی جس نے اسے اپنی محفوظ پناہوں میں لے رکھا تھا. اس نے ذرا سا دور ہوتے ہوئے سر اٹھا کر مقابل کا چہرہ دیکھنا چاہا. اسی پل ٹرین ایک پول پر لگی لائٹ کے پاس سے گزری. پل بھر کو روشنی مقابل کے چہرے پر پڑی تو اسے لگا یہ کوئی خواب ہے. بابر؟ اس کے لبوں سے بے یقینی سرگوشی نکلی. بینی؟ کاشان متفکر سا پکارتا ہوا نزدیک آیا جو بینی کو بابر کی باہوں میں دیکھ چکا تھا. اس کی آمد پر یہ دونوں بھی ہوش میں آتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. ایک خوبصورت سحر قائم ہو کر ٹوٹ گیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاشان نے سنجیدگی سے بابر کو دیکھا. یہ سوال تو مجھے تم لوگوں سے کرنا چاہیے. بابر نے بھی سنجیدگی سے باسوالیہ انداز میں اس کی جانب گھما دی. ہم کچھ بھی کر رہے ہوں اس کے لیے تمہیں جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. کاشان کا انداز نہ جانے کیوں غیر ارادی طور پر بے حد روکھا ہو گیا تھا. یہی خیال میرا تم لوگوں کے بارے میں ہے.
بابر نے بھی اسی طرح جواب دیا اور کاشان کے برابر سے گزر کر چلا گیا۔ اسے جاتا ہوا دیکھنے کے بعد کاشان بینی کی جانب متوجہ ہوا جو خود بھی حیران سی کھڑی تھی۔ تو یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ گئی، اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کے ساتھ جواب دیا۔ دھڑکنیں ابھی تک منتشر تھیں۔ اسے تو پلین سے اب تک پنڈی پہنچ جانا چاہیے تھا، پھر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کاشان ناسمجھی سے بڑبڑایا۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی پلین کے بجائے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا ہو۔ بینی نے ممکنہ خیال ظاہر کیا۔ یہی جواز کاشان کو بھی درست معلوم ہوا۔ خیر چل تو بھی آکس ہو جا، اس طرح یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بات سمیٹی اور پھر دونوں ہی واپس اپنے کمپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئے، اس بات سے بے خبر کہ ان سب لوگوں کے ساتھ ٹرین میں ایک اجنبی شخص اور بھی سوار تھا جس نے اپنا چہرہ بلیک ہوڈی کے ٹوپے میں چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل انہی لوگوں پر تھیں۔ سلائڈ ڈور کھول کر بابر اپنے نیم تاریکی کمپارٹمنٹ میں واپس آیا۔ حسب سابق وہاں اوپر والی برتھ پر سوئے عاشر کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجتے ملے جو دنیا سے بے خبر کمبل اوڑھے اوندھا سو رہا تھا۔ عاشر کی برتھ کے نیچے بابر کی سیٹ تھی اور بابر کے مقابل والی سیٹ پر بی جان کمبل اوڑھے لیٹی گہری نیند میں تھیں۔ ان لوگوں نے کیونکہ پورا کمپارٹمنٹ بک کیا تھا اس لیے یہاں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ سلائڈ ڈور بند کر کے اپنی ونڈو سیٹ پر آ بیٹھا۔ کانچ کی کھڑکی کے اس پار اندھیرا تھا، بس وقفے وقفے سے کچھ پولز پر لگی لائٹس تیزی سے کے ساتھ پاس سے گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، وہی پول جن سے ٹکرا کر بینی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی تھی اگر وہ بروقت اس کا ہاتھ نہ پکڑتا۔ وہ کافی دیر سے اپنی سیٹ پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور قدم خود بخود اسے کمپارٹمنٹ سے باہر لے آئے، جہاں ٹرین کے دروازے پر اسے ایک مانوس سا سایہ نظر آیا تھا۔ وہ پرتجسس سا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو وہ اپنا توازن کھوتے ہوئے ٹرین سے باہر گرنے لگی تھی۔ اگر اسے وہاں پہنچنے میں ایک پل کی بھی دیری ہو جاتی تو بس اس سے آگے وہ سوچنے سے بھی ڈر گیا۔ اس گمان سے اس کی روح کانپ گئی تھی کہ پھر ایک ایسا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا جو اس کے لیے دوسروں سے بڑھ کر خاص تھا۔ بے شک وہ خود بھی اس کا مجرم تھا، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا ذمہ دار تھا، جس کے باعث وہ اسے بے حد خفا تھی۔ یہ خفگی جائز تھی، مگر ان سب کے باوجود وہ اس کا برا نہیں چاہتا تھا، لیکن در حقیقت وہ کیا چاہتا تھا یہ خود اس کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ تجھے مناؤں کہ اپنی انا کی بات سنوں، الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر۔ کمپارٹمنٹ واپس آ کر بینی آنکھیں بند کیے کمبل اوڑھے اپنی سیٹ پر لیٹ چکی تھی۔ پاشا تو پہلے گہری نیند میں ہلکے ہلکے خراٹے لے رہے تھے اور کاشان بھی تھوڑی دیر تک سو گیا، مگر بینی کو نیند کے بجائے پھر ستمگار کا خیال آ گیا جو ایک طرف ان کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا تو دوسری جانب خود اسے عین وقت پر آ کے موت کی آغوش میں جانے سے بچاتے ہوئے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ سوچ کر ہی دہل گئی تھی کہ اگر بابر عین وقت پر آ کے اس کا ہاتھ نہ پکڑتا تو ابھی وہ سکون سے بستر پر لیٹی ہونے کے بجائے کئی حصوں میں کٹ کر مر گئی ہوتی۔ اس کی کلائی پر اب تک بابر کا مضبوط لمس زندہ تھا اور اسے اپنے بالوں میں اس کی سانسوں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص نے اسے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا جو بیک وقت ان کی جان کا دشمن بھی تھا اور جان بچانے والا بھی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹا تو اس کے عقب سے ایک ٹھنڈی اور نرم سی صبح نکل آئی۔ صبح کے قریب 6-6:30 بجے کا وقت تھا جب ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ کچھ مسافر ٹرین میں ہی رہ کر ٹرین میں ملنے والا کمپلیمنٹری ناشتہ کر رہے تھے تو کچھ ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم پر بنی دکانوں سے کھانے پینے اور دیگر اشیاء کی خریداری کر رہے تھے۔ جمائی لیتے ہوئے بینی بھی ٹرین سے اتر گئی۔ اس نے وہی بلو جینس اور ریڈ کرتی پہنی ہوئی تھی، گردن کے گرد اسکارف لٹکایا ہوا تھا، جبکہ آدھے بالوں میں گدی پر ڈھیلا سا کیچر لگا کر باقی بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ سو کر اٹھنے کے باعث اس کی آنکھیں تھوڑی سجی ہوئی سی لگ رہی تھیں، جن سے وہ اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ آس پاس لگے گھنے سبز پیڑ ہوا سے ہل رہے تھے۔ آج کل ویسے بھی بارشوں کے آثار تھے تو موسم خوشگوار تھا اور ابھی صبح کے وقت موسم کچھ زیادہ ہی پیارا ہو گیا تھا، لیکن جب من کا موسم اداس ہو تو باہر کے موسم میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ عاشر اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، بابر نے کوئی تیسری بار پکارتے ہوئے نیچے کھڑے رہ کر عاشر کا پیر ہلایا۔ وہ ابھی تک اوپر والی برتھ پر اوندھا سویا پڑا تھا۔ چھوڑ دو بیٹا، سونے دو بیچارے بچے کو، ابھی کیوں جگا رہے ہو، ابھی ہماری منزل تھوڑی آئی ہے۔ اپنی سیٹ پر بیٹھی بی جان نے نرمی سے ٹوکا جو پیروں پر کمبل اوڑھے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ یہ پکنک پر نہیں آیا ہو بی جان، آن ڈیوٹی ہے۔ عاشر اٹھو، اس نے جواب دیتے ہوئے دوبارہ سختی سے پکارا۔ کیا ہے بھائی، کس کو صبح صبح یاد آ رہی ہے میری؟ اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر نیچے جھانکا۔ صبح ہو گئی ہے، بابر نے اطلاع دی۔ تو
یہ بتانے کے لیے آپ نے مجھے نیند سے جگایا؟ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تم آن ڈیوٹی ہو۔ اب اٹھو، اب باہر آؤ۔ اس نے تصحیح کرتے حکم دیا، کمپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ عاشر نے ایک نظر جاتے ہوئے بابر کو دیکھا اور پھر گردن موڑتے ہوئے اس کی نظر بھی جان سے ملی، جو اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ انہیں نیند ویند نہیں آتی کیا؟ عاشر نے بابر کے بارے میں ان سے پوچھا۔ اس کے رویے کا برا مت ماننا بیٹا، بس ان دنوں وہ بہت پریشان ہے، اسی لیے نہ سکون سے کچھ کھا پی رہا ہے نہ سو رہا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا دفاع کیا، اور نہ کسی اور کو سکون سے سونے دے رہے ہیں۔ وہ ان کی بات میں مزید بات جوڑتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ بینی ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے آس پاس کا جائزہ لیتی وہیں اسٹیشن پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس کی نظر کیونکہ نیچے نہیں تھی، اسی لیے وہ دیکھ نہیں سکی کہ زمین پر تیل پڑا ہے۔ اس نے بے دھیانی میں اس چکنی جگہ پر پیر رکھ دیا اور اگلے ہی پل اس کا توازن پکڑا، مگر اسی پل کسی نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے گرنے سے بچا لیا۔ وہ سنبھل کر پلٹی تو گرے جینس کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ اور ٹی شرٹ کے اوپر اسکن کلر کی جیکٹ پہنے بابر کھڑا ملا۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ وہ اسے ڈانٹنے لگا۔ بازو ابھی تک اس کی گرفت میں تھا۔ کل رات بھی اگر میں صحیح وقت پر نہ آتا تو پتہ ہے کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ وہ اس کی فکر میں اسی پر برہم ہو رہا تھا۔ ہاں، ایک ہی بار مر جاتی میں اور اس زندگی سے جان چھوڑتی جو تم نے درہم برہم کر دی ہے۔ وہ بھی جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے دو بدو ہوئی۔ آس پاس موجود اکا دکا لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ میں نے تمہاری زندگی درہم برہم نہیں کی، بلکہ ہم سب کی زندگیاں آج اس نہج پر صرف اور صرف تمہارے شانی کی وجہ سے پہنچی ہیں۔ اس نے بھی انگلی اٹھا کر درستی سے کہا۔ وہ شعلہ بار تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک باروب آواز نے دونوں کی توجہ کھینچی۔ گرے جینس پر مٹی کلر کا کرتا اور کرتے کے اوپر جیکٹ پہنے، سیاہ و سفید بالوں کی گدی پر چھوٹی سی پونی بنائے پاشا نزدیک کھڑے اپنی چھوٹی چھوٹی ہری آنکھوں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ کون ہے بینی؟ انہوں نے بابر کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ سارے فساد کی جڑ، وہ تڑک کر کہتی تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب یہاں یہ دونوں رہ گئے تھے۔ تو تم ہو بابر؟ وہ نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ بابر کا قد ان سے محض چند انچ کم تھا، اور آپ یقیناً پاشا۔ وہ بھی انہیں پہچان گیا تھا۔ ان دونوں کا اب تک بینی کی زبانی ایک دوسرے سے غائبانہ تعارف ہی ہوا تھا، آج روبرو یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ہاں، وہی پاشا جو اپنے بچوں پر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نوچنے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ بظاہر تائیدی انداز میں کہتے در حقیقت اسے بہت کچھ باور کروا گئے تھے۔ لیکن آپ نے اپنے لے پالک بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ دوسروں کی بہن پر بری نظر ڈالنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی؟ اس کے چپتے ہوئے لہجے میں سیدھا صاف طنز تھا۔ یا پھر اس کی رگوں میں خون ہی اتنا گندا ہے کہ اسے آپ کی تربیت بھی نہیں سدھار پائی؟ اس کا طنز مزید گہرا ہوا۔ فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے وہ قدم مزید آ گیا اور اسے دونوں کندھوں سے پکڑا۔ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کا تو مجھے واقعی علم نہیں، لیکن لگتا ہے تمہاری رگوں میں دوڑتا خون بھی کچھ خالص نہیں ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا کہ محبت کے نام پر کسی کی بیٹی کا دل توڑنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اس کی بات لوٹائی۔ شروعات کاشان نے کی تھی، میری بہن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر، اس نے درستی سے یاد دلایا۔ ان کے طنز نے اس کے تن بدن میں آگ لگاتی تھی۔ اور جواباً تم نے اس کی بہن کو مہرہ بنا کر اس کا دل توڑ دیا، تو کیا فرق رہ گیا تم دونوں میں؟ پاشا ترکی بترکی بولے تو وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ سادہ لفظوں میں اس حقیقت کا وہ آئینہ دکھا گئے تھے جس پر نظر پڑتے ہی بابر کو اپنا چہرہ ایک مجرم سے ملتا جلتا لگا۔ مطلب آپ مان رہے ہیں کہ کاشان ہی میری بہن کا مجرم ہے؟ اس نے بات کا سرا اپنے مطابق موڑا۔ نہیں، میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، اور بدلے کی جلن میں وہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتا کہ اپنے حریف کو گرانے کے چکر میں وہ خود کھائی کے دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے نپی کر کے سادگی سے وضاحت کی۔ ان کی بات پر اس کے تنے ہوئے تاثر بے ساختہ نہ سمجھی میں بدل گئے۔ میری مانو تو چھوڑ دو یہ بیکار کی ضد، اب بھول جاؤ جو ہو گیا۔ یہ سب تمہارے مفروضے ہیں کہ شانی نے تمہاری بہن کی جان لی ہے۔ یقین کرو اس نے یہ سب نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ انہوں نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ آپ تو یہی بولیں گے کیونکہ لے پالک ہی صحیح، مگر وہ بیٹا جو آپ کا ہے۔ اس نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ اور جب تک میں اپنی بہن کے قاتل کو سزا نہیں دے دیتا، میں ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گا، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس نے مزید کہتے ہوئے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اس کے جنونی انداز میں چٹانوں کی سی سختی تھی، وہ چپ چاپ سے دیکھتے گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ انہوں نے زور سے کندھے پر دباؤ ڈال کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ بابر وہیں کھڑا انہیں باروب چال میں دور جاتا ہوا دیکھتا رہا، جن کی
آہنی ہاتھوں کی سختی اسے ابھی تک اپنے کندھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ بینی واپس خالی کمپارٹمنٹ میں آ کر اپنی ونڈو سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ٹرین کی کھڑکی سے بابر اور پاشا کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ ان کے تاثرات سے بآسانی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بات چیت خوشگوار نوعیت کی نہیں تھی۔ جب اس کے دل میں محبت کی نئی نئی کوپل کھلی تھی تو اس نے بہت سارے خواب سجائے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بابر پورے حق کے ساتھ آ کر پاشا سے اس کا ہاتھ مانگے۔ جلدی واپس آ کر تمہارے دادا سے ہماری شادی کی بات بھی تو کرنی ہے کہ میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر اپنے شہر لے جاؤں گا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ بابر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے جذبات سے چور انداز میں ایک خوبصورت وعدہ کیا تھا، جھوٹا وعدہ۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ جب بابر اور پاشا کی پہلی بار ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی تو وہ دونوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں ایک دوسرے کی ساری اچھی اچھی باتیں بتا کر ان کی دوستی کروائے گی۔ پاشا خوشی خوشی اس کا ہاتھ بابر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اسے سختی سے تاکید کریں گے کہ وہ ان کی بینی کا بہت اچھے سے خیال رکھے۔ جواباً بابر انہیں فرمانبرداری سے یقین دلائے گا کہ وہ ساری زندگی خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں ان کی دعاؤں تلے ایک خوبصورت زندگی شروع کریں گے۔ مگر اچانک یہ خواب چھن سے ٹوٹ گیا تھا اور سب کچھ سوچ کے برعکس ہو گیا۔ جنہیں وہ دوست بنانا چاہتی تھی وہ تو ایک دوسرے کے جانے دشمن بن گئے تھے۔ ان ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں اسے اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئیں، جس کے باعث آنکھ کے کناروں پر پانی جمع ہونے لگا۔ کاشان جو سو کر اٹھنے کے بعد ابھی بھی باتھ روم سے فریش ہو کر واپس کمپارٹمنٹ میں آیا تھا، بینی کو یوں رنجیدہ انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کھٹکا۔ بینی! پکار پر وہ بھی ایک دم چونک کر متوجہ ہوئی۔ آنکھوں میں آنسو ضبط کرنے کے باعث گلابی ڈورے ابھرنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھتا ہوا 2 قدم آگے آیا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے حلق میں بند آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے جواب دیا۔ چہرہ اس کے جواب سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ کاشان سمجھ گیا تھا کہ یقیناً پھر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے بینی کا زخم ادھیڑ کر اسے تکلیف پہنچائی ہے، مگر وہ اس درد کی تڑپ کو اندر چھپائے رونے سے گریز کر رہی تھی، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے، جبکہ در حقیقت وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا، میں باہر جا رہا ہوں، تیرے لیے کھانے پینے کا کچھ لاؤں؟ اس نے مزید کریدنے کے بجائے بات بدلی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو جا، اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سر ہلا کر کمپارٹمنٹ سے باہر نکلا اور سلائڈ ڈور بند کر دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پر ہمارا دل بہت دکھی ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس جی بھر کر رویا جائے، لیکن اپنے پیاروں کو اپنی طرف سے مطمئن رکھنے کے لیے ہمیں خود پر جبر کر کے اپنے آنسو روکنے پڑتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں ایسا دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں۔ اس جبر کی عزت کیا ہوتی ہے کاشان بہت اچھے سے جانتا تھا، کیونکہ وہ خود اس اذیت سے گزرا تھا۔ جب بریرہ کی جانب سے اس کا دل ٹوٹا تھا تو دل کرتا تھا اپنی پھوٹی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر بینی اور پاشا کا خیال کرتے ہوئے وہ خود پر جبر کر لیتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ بابر کو دیکھ کر پھر بینی کے وہ پرانے زخم تازہ ہو گئے ہیں جنہیں وہ منجمد کرنے میں کوشاں تھی، لیکن اس کے سامنے وہ نہیں روئے گی بلکہ چپ چاپ جبر کی اذیت جھیلتی رہے گی۔ اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے کاشان نے فی الحال اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہر بار دکھی دل کا علاج طویل نصیحت اور تسلیاں دینا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اسے جی بھر کر تنہائی میں رو لینے دینا چاہیے۔ کاشان کے جاتے ہی بینی نے خود پر لگائے جبر کے بند چھوڑے اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا کیجیے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں، الفاظ جس کے جھوٹ تھے، لہجہ فریب تھا۔ پتہ ہے، جلدی جلدی کے چکر میں اکثر انسان اس بہترین ذائقہ سے محروم رہ جاتا ہے جو دھیمی آنچ پر پکنے کے بعد کھانے میں آتا ہے۔ جیسے اس چائے کی مثال لے لیں۔ عاشر کانچ کے چھوٹے سے گلاس میں موجود چائے کا گھونٹ لے کر خود ہی کھویا ہوا۔ کاشان ایک ٹی اسٹال پر کھڑا چائے پی رہا تھا، تبھی عاشر بھی چائے پینے کی نیت سے وہاں آ گیا اور اب حسب عادت اپنی دھن میں نان اسٹاپ بولے جا رہا تھا، جسے چائے پیتا ہوا کاشان بے دھیانی سے سنتا رہا۔ اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی میں چینی پتی ڈال کر اسے ابال لیتے ہیں اور پھر اوپر سے اس میں دودھ ملا لیتے ہیں۔ لو، ہو گئی جھٹ پٹ چائے تیار۔ لیکن آپس کی بات بتاؤں تو اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو ہلکی آنچ پر پکی دودھ پتی والی چائے میں ہوتا ہے۔ پہلے دودھ کو اچھی طرح پکایا جاتا ہے، پھر اس میں چینی اور پتی شامل کر کے اسے جوش دیا جاتا ہے۔ پتی کا رنگ سفید دودھ میں گھل کر ایک نئی خوشبو اور ذائقے کو جنم دیتا ہے، پھر ہلکی آنچ پر پکاتے ہوئے اس رنگ اور ذائقے کو مزید نکھارا جاتا ہے اور بالآخر وہ مزیدار چائے کپ میں انڈیلی جاتی ہے، جسے جتنی اوپر سے کپ میں انڈیلو وہ اتنی خوبصورت بلبلے کپ کی سطح پر بنا دیتی ہے، جس سے حسن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور جب یہ خوش رنگ خوش ذائقہ چائے ہماری زبان سے لگ کر حلق میں اترتی ہے
تو آنکھ میں ایک سرشاری دوڑ جاتی ہے۔ وہ خوابناک انداز میں چائے کے حسن کے قصیدے پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ اپنے ہاتھ میں موجود چائے کا ہوش ہی نہیں رہا جو ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ تم CID آفیسر بننے سے پہلے چائے کا کام کرتے تھے کیا؟ کاشان نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے طنز کیا اور چائے پینے لگا۔ ارے نہیں، یہ تو بس اکثر چائے بناتے ہوئے خیال آ جاتا ہے، اس نے برا مانے بنا ہنس کر جواب دیا۔ اس ایک کپ چائے میں بھی کتنا گہرا فلسفہ ہوتا ہے نا، کہ اگر زندگی میں خود ذائقہ نتائج چاہیے تو اپنے کام میں ہنر کے سارے ضروری اجزاء مناسب مقدار میں ڈال کر ان کو محنت کی آنچ پر ہلکے ہلکے پکانا ہوگا، تبھی ایک ذائقہ دار چائے جیسا نتیجہ آئے گا، ورنہ جلدی جلدی کے چکر میں نتیجہ بھی ایک پتلی کڑوی بد ذائقہ چائے جیسا ہوگا جسے پینے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں ضائع کرنے کا جی چاہے گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود چائے کے گلاس کو دیکھتے ہوئے بولا اور پھر اس نے بچا آخری گھونٹ بھی حلق میں اتار لیا۔ چائے اچھی تھی دوست، اس نے گلاس اسٹال پر رکھتے ہوئے چائے والے کو سراہا تو وہ تیزی سے برتن سمیٹتے ہوئے مسکرا دیا۔ آپ لوگ بھی راولپنڈی افضل کی تلاش میں جا رہے ہیں نا؟ عاشر خود ہی اصل موضوع پر آ گیا۔ تم سے کس نے کہا؟ چائے پیتے کاشان نے چونک کر نظر اٹھائی۔ عاشر ایسے ہنسا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی نادانی پر ہنستا ہے۔ کچھ باتیں بتانے پر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتا کوئی نہیں ہے پر جانتے سب ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ اٹس اے اوپن سیکرٹ، یہ ایک کھلا راز ہے، اس نے بھی معنی خیز گول مول جواب دیا۔ کاشان نے خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ اچھا وہ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کیا آپ سب ہمیشہ ہی ایسی شکل پر 12 بجائے رکھتے ہیں؟ کوئی کسی سے ہنس بول کر بات نہیں کرتا؟ اس نے سادگی سے پوچھتے ہوئے موضوع بدلا۔ کوئی خوشی سے شکل پر اداسی طاری نہیں کرتا، کچھ ہاتھ سے ایسے ہوتے ہیں جو ہنسی چھین لیتے ہیں، اس نے خالی گلاس اسٹال پر رکھتے ہوئے سنجیدہ جواب دیا۔ اور آپ چھین کر لے جانے دیتے ہیں؟ بے ساختہ سوال آیا تو کاشان نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسٹال پر کوہنی ٹکائے کھڑا جواب کا منتظر تھا۔ آپ کے نہ ہنسنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ عاشر نے اسی طرح ایک اور سوال کیا۔ ہنسنے سے حل ہوتے ہیں کیا مسئلے؟ کاشان نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، ہاں لیکن ان سے بہتر انداز میں نمٹنے کی انرجی ضرور ملتی ہے۔ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا، میرا آزمودہ عمل ہے، اس نے پر اطمینان جواب کے ساتھ مخلصانہ مشورہ بھی دے ڈالا۔ سامنے کھڑا یہ پر اطمینان خوش شکل سا جوان کاشان کی سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ اتنی سخت ڈیوٹی ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں وہ کیسے اتنے ٹھنڈے مزاج کا تھا۔ شاید کچھ لوگوں کا خمیر ہی اس قسم کی ٹھنڈی مٹی سے لیا جاتا ہے جو مشکل سے مشکل وقت کو بھی ہنس کر چٹکی میں اڑا دیتے ہیں۔ عاشر بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ دونوں یوں ہی کھڑے تھے کہ عاشر کے عقب سے بابر بھی اس طرف چلا آیا۔ اس کے قریب آنے پر بنا کوئی بات چیت کے کاشان وہاں سے چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بابر نے کاشان کی بابت پوچھا۔ کہہ رہے تھے انہوں نے مجھ جیسا کول آفیسر آج تک نہیں دیکھا، عادت سے مجبور سے شریر سے جواب دیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ بابر نے بے نیازی سے اس کی بات ہوا میں اڑائی تو وہ اسے خفگی سے گھور کر رہ گیا۔ وہ لوگ بھی وہیں جا رہے ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں، تو کیا ضروری ہے منہ پر 12 بجا کر سارا راستہ طے کیا جائے؟ ہم لوگ ساتھ ہنس بول کر سفر نہیں کر سکتے؟ وہ بھی بابر کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنا موقف بیچ میں لایا۔ تمہیں کیسے پتا وہ لوگ بھی وہیں جا رہے ہیں؟ کیا اس نے تمہیں بتایا ہے؟ بابر کھٹکا۔ نہیں، میں نے اندازہ لگایا، جب ہم سب لوگ ایک ہی شخص کی تلاش میں ہیں تو ظاہر ہے کہ سب وہیں جا رہے ہوں گے، اس نے کندھے اچکائے۔ اور یہ بات انہیں کیسے پتہ چلی کہ وہ شخص کہاں ملے گا؟ بابر نے گہری نگاہوں سے کھوجا۔ یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں اگر ان سے دوستانہ انداز میں بات چیت کی جائے تو، مگر آپ سب تو ایک دوسرے کو دیکھ کے شکلوں پر 12 بجا لیتے ہیں، اس نے راستہ دکھاتے ہوئے آخر میں طنز کیا۔ میں اول روز سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے دوستی بڑھانے کے تم کچھ زیادہ ہی بےتاب ہو رہے ہو، وجہ جان سکتا ہوں اس کی؟ بابر کی شک کی سوئی حرکت میں آ کر اس کی جانب گھومی۔ چونکہ ہم سب ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، ہماری منزل ایک ہی ہے، جو فیکٹس اینڈ فگر اب تک سامنے آئے ہیں وہ یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ کا کاشان پر شک غلط ہے۔ آپ کی بہن کا قاتل دراصل وہ ٹیکسی ڈرائیور افضل ہے، اس نے سنجیدگی سے وجہ بتائی۔ یہ فیکٹس نہیں، بس تمہارے اندازے ہیں۔ جب تک ہم افضل کو نہیں ڈھونڈ لیتے تب تک تم یاد رکھو کہ کاشان ایک مجرم ہے اور تم آفیسر۔ اس سے دوستی گانٹنا یا ہمدردی کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، بابر نے سختی سے اسے یاد دلایا۔ یاد رکھنے کی ضرورت آپ کو ہے۔ ایوری accused is presumed innocent until proven guilty۔
جرم ثابت ہونے تک ہر ملزم کو بے قصور سمجھا جاتا ہے۔ وہ مجرم نہیں ملزم ہے جس پر آپ نے الزام لگایا ہے اور ابھی تک آپ اپنا الزام سچ ثابت نہیں کر پائے ہیں۔ اسی لیے قانونی طور پر وہ ملزم سے تب تک بے قصور ہے جب تک آپ اسے مجرم ثابت نہیں کر دیتے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اسی وقت ٹرین کی سیٹی بجی، مطلب وہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھی۔ تم میرے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ؟ بابر نے مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑی۔ میں حق کے ساتھ ہوں، اس نے بھی صاف جواب دیا اور ٹرین کی جانب چل پڑا جو آخری وسل دے چکی تھی، جبکہ بابر اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ کاشان واپس اپنے کمپارٹمنٹ میں آیا تو پاشا اپنی سیٹ پر موجود اخبار پڑھتے ہوئے ملے، جبکہ ان کے برابر میں بیٹھی بینی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر قبل کے برعکس اب بینی نے اپنے سارے بال ماتھے پر سے اچھی طرح سمیٹ کر انہیں گدی پر لگے کیچر میں قید کر لیا تھا اور اس کا چہرہ بھی تر و تازہ لگ رہا تھا۔ غالباً رونے کے بعد اس نے منہ دھویا تھا، گو کہ اب بھی ناک اور آنکھوں میں نہایت ہلکا سا گلابی پن باقی تھا، لیکن اب وہ پہلے کی نسبت قدرے پرسکون لگ رہی تھی۔ کاشان سے نظریں ملنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر گردن دوبارہ کھڑکی کی جانب موڑ لی۔ کاشان بھی آ کر اس کے مقابل اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ بینی کو دیکھ کر اسے یہ اطمینان ہوا کہ اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ ٹرین نے حرکت شروع کی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے پلیٹ فارم چلنے لگا ہے، لیکن در حقیقت پلیٹ فارم اپنی جگہ تھا، ٹرین چلنے لگی تھی۔ ایسی ہی اکثر ہماری زندگی میں بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں ویسی ہی محسوس ہوتی ہیں جیسی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی۔ بینی نے ایک گہری سانس لے کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا، اس بات سے یکساں بے خبر کہ اس کی سیٹ کے بالکل پیچھے والی سیٹ پر بابر بھی ایسے ہی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کمپارٹمنٹ کی دیوار حائل تھی، ان کی منزل ایک تھی، راستہ ایک تھا، بس قدم جدا ہو گئے تھے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔